آج ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں قرآن کریم میں پیچھے بیان کی گئیں پہلے سپارے میں، اور اب یہ جو آیات ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ تحویل قبلہ کے بارے میں آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ منورہ میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو آپ جو نماز کی ادائیگی جب آپ پر فرض ہوتی ہے، آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح سے ہوتا تھا کہ سامنے خانہ کعبہ اور اس کے بالکل سیدھ میں بیت المقدس۔ جب ہم خانہ کعبہ کی جو حجر اسود سے جو پچھلی سائڈ ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو ایریا ہے، اس کی ہم سیدھ میں دیکھیں نقشے میں تو ہمیں بیت المقدس جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس وقت تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، لیکن آقا اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے کہ سامنے بیت اللہ شریف ہوتا تھا اور اسی سیدھ میں سامنے بیت المقدس ہوتا تھا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ خانہ کعبہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور خانہ کعبہ پرانا ہے، یعنی پہلے سے تعمیر کیا گیا تھا، اور بیت المقدس جو ہے یہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کیا گیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے ہیں، تو وہاں پر جو جغرافیائی جو حساب بنتا تھا اس کے حساب سے بالکل خانہ کعبہ جو مدینہ شریف ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے اس جگہ پر واقع تھا کہ ایک جانب بیت المقدس تھا اور بالکل اپوزٹ جانب جو ہے، بالکل جو مختلف سائڈ تھی اس طرف خانہ کعبہ تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ کی پشت مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، یعنی خانہ کعبہ بیک سائڈ پہ چلا جاتا تھا، اور یہ چیز یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر گراں گزرتی تھی، اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آقا بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ رخ جو ہے مسلمانوں کا وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی ہو، لیکن ہر کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت مقررہ پر کرنے کی ایک مصلحت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ جب آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت نماز پڑھوا رہے تھے، اور آپ بالکل ظہر کی نماز تھی اور 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ گھوم کر دوسری جانب آ گئے، اور آپ نے بالکل اپوزٹ جانب پر فوراً بیت اللہ شریف کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف میں مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے وہ بالکل اس پوری کی پوری صورتحال کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں بالکل مختلف اپوزٹ سائڈز ہیں، اور یہ جو تحویل قبلہ جو ہوا اس کا یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا، اس بات کو یہود و نصارہ خوب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی پہلے سے، ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، پھر بھی جو انہوں نے اعتراضات کیے تو وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ جو انہوں نے اعتراضات کیے۔ ابھی ہم ان آیات کو جب پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ان کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا، ان کی کتاب میں یہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے
بتا دی ہوئی تھی۔ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کے ترجمے اور تفاسیر کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے بیان کر دیا تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں اچھی سی مدد مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر تھے انہیں اس سے کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ پھر وہی والی بات آ گئی کہ جب یہ تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں تو یہودیوں نے اور نصارہ نے جو تھا انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو ہٹایا۔ تو اس تحویل قبلہ کا ایک مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ان تمام آیات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جو مفسرین کرام نے لکھا کہ اس میں جانچ بھی تھی کہ کون ہے جو نبی اور اللہ کی بات پر بلا چوں چراں کسی طرح کا اعتراض کیے بنا وہ لبیک کہتا ہے، اور کون ہے جو معترض ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی تھی، پہلے بھی سمجھی تھی کہ اعتراض جو ہے یہ صرف اور صرف نفاق کی علامت ہے۔ اعتراض وہی کرتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، اطاعت پر ہر وقت اللہ کی اطاعت پر وہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ہر طرح سے محبت اور کامل یقین ان کی بات پر ہوتا ہے، وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اعتراض کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے اعتراض کیا، اور ان معترضین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے وقوف یا نادان کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اللہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب نادان لوگ یہ کہیں گے، سیقول جلد ہی یہ کہیں گے، کون؟ جو بے وقوف ہیں، جو نادان ہیں۔ کیوں بے وقوف اور نادان کہا گیا؟ کیونکہ ہر بات تو واضح تھی، ان کی کتابوں میں تو یہ سب موجود تھا کہ یہ ہونا ہے، اور وہ جانتے بھی تھے، اور پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ لیکن جو ایمان والے تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آقا نے نماز پڑھاتے پڑھاتے پورے کا پورا چکر کاٹا، نماز اسی طرح قائم رہی، اور صحابہ کی جو لائنیں ہیں ان میں کوئی کسی طرح کی بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کوئی بگدڑ نہیں مچی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، جدھر رخ کیا گیا سب نے ادھر ہی رخ کر لیا اور اپنی نماز مکمل کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ منادی پہنچی، جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بدل گئی ہے، اس کی سمت بدل دی گئی ہے، تو جہاں جہاں پر یہ اعلان پہنچا وہاں وہاں لوگوں نے اسی وقت، چاہے وہ نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ اور کچھ جو کیا کہنا چاہیے، پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جدھر اللہ کہہ دے رخ ادھر کر لینا ہے۔ اصل جو دل کا رخ ہے مومن کا، وہ ہر لمحہ اللہ ہی کی ذات، اور اسی کی ذات محور و مرکز ہوتی ہے مسلمان کی ہر عبادت کی۔ یہدی وہ ہدایت دے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اسی لیے ہمیں بار بار ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے نماز میں بار بار ہدایت کی دعا مانگنی سکھائی گئی ہے۔